اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا میں خود اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ان سے ہم کلام رہتا ہوں جن سے تم ہم کلام نہیں ہوتے، لہذا تم کھا لیا کرو، مگر میں کچا لہسن اور کچا پیاز نہیں کھاؤں گا۔ اب بات سمجھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استعمال فرمایا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی عرض کر، حضور نے یہاں تک ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو شخص کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کر آئے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر آتا ہے۔ اس لیے کہ مساجد میں جب عبادت الہی کے لیے مومن جمع ہوتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس مقام پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کی سمیل سے حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کوئی بندہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، یعنی عام امت کے لیے جائز رکھا، لیکن جب اس نے عبادت کرنی ہو، نماز پڑھنی ہو بالخصوص، تو اس وقت اس کو تھوڑی پابندی لگا دی کہ اگر نماز کا وقت ہے اور کچا لہسن یا کچا پیاز کھایا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح کلی کر کے پھر نماز کے لیے آ کے کھڑا ہو، تاکہ اس کے منہ سے اس پیاز کی یا لہسن کی سمیل نہ آنے پائے۔ اب بات سمجھ گئے؟ تاکہ وہ سمیل جو ہے وہ بندے کے منہ سے نہ آئے۔ اسی پر قیاس سگریٹ کا بھی ہے۔ جو بندے سموکر ہیں وہ اس بات کو، اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب وہ آج کل بالخصوص یہاں پر تو مجمع لگا ہوتا ہے نا افطاری کے بعد جی لوگ سموکر جو باہر ہمارے بھائی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے آگے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تو اس صورت میں یہ لازم ہے کہ اتنی اچھی طرح کلی کریں کہ وہ سمیل جو ہے وہ بالکل فیاڑنے اور بھٹے ہونی چاہیے، مکمل طور پر ختم ہونی چاہیے، اس کے بعد آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ حضور کی امتیازات کا دوسرا رخ ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی حرام تھیں جو امت کے لیے حلال ہیں مگر حضور کے لیے حرام تھیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ کس چیز کی؟ زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر مبارک ہے، نابالغ بچے ہیں ابھی۔ حضرت امام حسن صدقہ اور زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ اور صدقہ کی جو کھجور تھی فرمایا کخ کخ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا پھینک دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی جو ہے وہ حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی اور منہ میں ڈال کے باہر نکال دی۔ فرمایا یہ صدقہ کی زکوٰۃ کی کھجوریں کو پھینک دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور محمد کی آل کے لیے ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ساری امت کے غریب آج بھی 1400 سال سے یہی فتویٰ ہے اور قیامت تک یہی فتویٰ ہے۔ یاد نہیں جو میں بتانے لگا ہوں، 1400 سال سے یہی فتویٰ ہے کہ حضور کی امت کے جتنے بھی غریب ہیں ان کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ سے پیسے لیں۔ صدقات واجبہ یعنی فطران اور زکوٰۃ، یہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے وہ لیں، فطرانے کے پیسے وہ لیں، لیکن جو حضور کی آل میں سے ہے، حضرت امام حسن کی اولاد ہے یا حضرت امام حسین کی اولاد ہے، جتنے بھی سادات ہیں، وہ بھوک سے مرتا ہے تو مر جائے، مصطفیٰ کریم اس کے منہ میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا میری ساری امت کے لیے جائز ہے مگر میرے لیے اور میری اولاد کے لیے حرام ہے۔ حضور کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے حرام ہے۔ یعنی کچھ چیزیں، کچھ امتیازات ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ ہیں امت سے، جن میں حضور کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیں، جس طرح یہ سارے معاملات میں نے عرض کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات ہیں بقیہ انبیاء کے ساتھ یا بقیہ امت سے یا بقیہ دیگر کاموں میں، انہی امتیازات میں سے، انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت اور ایک امتیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت ازواج کی، یعنی زیادہ تر خواتین سے معین گانگ ایک ہی وقت میں شادی کرنے کی اجازت اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی، ساری امت کے لیے۔ یورپ میں تو اب یہ مسئلہ بھی بیان کرنا مشکل ہے، مگر ساری امت کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان عدل کی شرط پر، کس شرط پر؟ عدل انصاف کی شرط پر، کہ وہ اگر عدل کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو، ساری امت میں ہر مرد کو 4 بیویاں کرنے کی مین گانگ بیک وقت اجازت دی گئی کہ وہ ایک نکاح کرے، اگر اس کے بعد دوسری شادی کر کے وہ عدل قائم کر سکتا ہے، انصاف برقرار رکھ سکتا ہے، حقوق پورے کر سکتا ہے، تو اس کو دوسری شادی کی بھی اجازت ہے، تیسری یا چوتھی کی بھی اجازت ہے۔ مگر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سے زیادہ شادیاں بیک وقت کرنے کی اجازت نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز تھا، بقیہ ساری امت سے اس امتیاز میں کوئی شخص حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں بیک وقت 9 ازواج جو تھیں وہ موجود تھیں۔ کتنی ازواج مطہرات؟ 9 ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت حضور کے نکاح مبارک میں تھیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح مبارک فرمائے ان میں ہر نکاح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حکمتیں ہیں جو کہ علماء نے اس مقام پر لکھی ہیں۔ لیکن جو چیز سب سے پہلے نظر آتی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا، سب سے پہلے ام المومنین بننے کا شرف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ملا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب حضور سے شادی ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ کتنے سال بولیے؟ 40 سال۔ اب یہ سمجھتے چلے ہیں تاکہ آپ کو پورا کنسپٹ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ظاہری عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ کتنے سال بولیے؟ سارے بولیے کتنے سال؟ 25 سال حضور کی عمر مبارک۔ حضور کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، اور جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ محترم عورت جو ہیں وہ اس سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے حضور کے ساتھ شادی سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ تیسرا نکاح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا نکاح ہے، اور 15 سال کا فرق ہے۔ کتنے سال کا؟ 15 سال کا فرق ہے۔ یہ وہ عظیم اسوہ ہے جو تاجدار کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ یہ وہ اسوہ ہے۔ آج تو ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں نا، لوگ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ میچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگلی باتیں نہیں دیکھتے۔ یہ بھی حقوق جو ہیں شادی بیاہ کے بھی، یہ میں انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کروں گا، لیکن سرحد اس بات پر نظر رہے کہ اس عرب معاشرے کے اندر کہ جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے زندہ مار دیا جاتا ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ سوسائٹی ہے جہاں پر عورت کا کوئی حق نہیں مانا جاتا، حتیٰ کہ ایسی بھی جہالت وہاں پر موجود تھی کہ اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کا جو خامند دنیا سے چلا گیا، تو اس کی اولاد جو تھی اپنی ماں کو انسانی منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتی تھی۔ یہ ظلم تھا عورت کے ساتھ۔ اس معاشرے، اس کمیونٹی کے اندر تاجدار کائنات پہلا نکاح فرمانے لگے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، ابھی وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی میں جو پہلا نکاح فرماتے ہیں تو اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، اور ایسی عورت کے ساتھ جو کہ اس معاشرے میں 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ اس صورتحال میں فرمایا کہ تاجدار کائنات کے سامنے ایسی معزز خاتون تھی جو بیوگی میں بھی تھی اور 2 دفعہ ہو بھی چکی تھی، اور حضور سے 15 سال عمر میں بھی بڑی تھی۔ حضور نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور جتنی دیر تک، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی دیر تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے نکاح میں رہی ہیں، اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ اندازہ فرما لیں، 25 سال کی حضور کی عمر مبارک تھی جب حضور نے نکاح فرمایا،
40 سال حضور کی عمر مبارک